دوسرا جواب یہ کہ اجتماعی عبادت جب ہوتی ہے تو اس کے اندر نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، خدا کے ولی بھی ہوتے ہیں، فاسق بندے بھی شامل ہیں۔ تو اجتماعی عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کی وجہ سے بدوں کی بھی نماز کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے اجتماع کو شو کیا، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کہ اللہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ پوری ایک جماعت حقہ وہ سب عبادت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا اس میں تیرا کوئی پیارا ہوگا، اس کے ایک سجدے کی برکت سے اللہ تو ہماری عبادت بھی قبول کر لے گا۔ اس لیے اجتماعی اعمال کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اجتماعی اعمال کی قدر و قیمت اس لیے زیادہ کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایک ایسا مخلص بندہ بیٹھا ہے کہ اس کی ایسی آہ و درد ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ باقیوں کی عبادت قبول کر لے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے مدرسے کی کسی طالب علم کی شکایت کی، یا جی دیکھیے جی مدرسے کے طالب علم دیکھو ایسا ایسا کرتے ہیں، فلاں بات تھی، دیکھو مدرسے کے طالب علم نے یہ کر دیا، تو اعتراض کیا، اور ہم مدرسے کی مدد کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ایسی حرکت ہوتی ہے، یہ بات کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ ایک آدھ دو چار طالب علم اگر ایسے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ جو نصرت و مدد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ان 1000 طالب علموں میں ایک دو ایسے کوئی طالب علم ہوں کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ باقیوں کا بھی بیڑا پار کر دیں اور آپ کا دیا بھی قبول ہو جائے۔ اس لیے اکا دکا کسی طالب علم کی بے تمیزی کی وجہ سے آپ مدرسے کا تعاون نہ روکیں، کیونکہ پتہ نہیں کسی ایک مخلص کی وجہ سے قبولیت ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک شہزادہ اپنے ایک قاصدوں کے ساتھ جنگل میں گیا شکار کے لیے، رات پڑ گئی، اندھیرا ہو گیا، تو واپس جب لوٹ رہا تھا تو اس کے تاج کا جو ہیرا تھا وہ گر گیا، وہ نکل کے گر گیا جنگل میں۔ اب ڈھونڈ رہے مل نہیں رہا، اب جنگل کے اندر مناسب انتظام بھی روشنی کا نہیں ہے، تو فرمایا اس کو ڈھونڈا نہیں ملا۔ تو قاصدوں نے کہا کہ شہزادے سے کہا کہ کس جگہ پہ گرا ہوگا، کہا اس جگہ پہ گرا تقریباً۔ انہوں نے اتنے ایریے کے قریب کے جتنے روڈ پتھر تھے سارے اٹھا لیے، سارے بوریاں بھر لی کہ یہاں دیکھنا مشکل ہے، محل میں جا کے دیکھیں گے۔ تو پوری 2-3 بوریاں روڈ پتھر کی بھر کے اور وہ لے گئے۔ اب محل کے اندر پہنچے، وہاں محل میں تو روشنیاں فانوس جلے ہوئے ہیں، وہاں سارے روڈ پتھر دربار کے اندر پھیلا دیے، اس کے اندر وہ ہیرا بھی نظر آ گیا، یہ مل گیا۔ حضرت یہ واقعہ سنا کے کہا کہ دیکھو اس ایک ہیرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سارے روڈ پتھروں کو وہ قرب عطا کیا کہ وہ شاہی محل کے اندر آ گئے، اس ایک ہیرے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ طالب علم جو 1000 طالب علم ہیں، ایک بھی اگر کوئی ہیرا ہوگا تو دیتا رہے اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ باقی طالب علم اس ایک ہیرے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں قبولیت پا لیں گے۔ اس لیے اس سے نہ گھبرا کہ اللہ کے دربار میں پتہ نہیں کس کی وجہ سے قبولیت ہو جائے۔ اس اجتماعی نماز کے اندر کھڑے ہیں، جماعت میں کھڑے، پتہ نہیں کسی ایک کی وجہ سے قبولیت ہو جائے، لہٰذا یہ سوچ کے نہ کھڑے ہو کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری کیا قبول ہوگی، نہیں، اور جتنے ان میں پتہ نہیں کون سا مخلص ہے جس کی وجہ سے۔ تو اس لیے نعبدو کہا کہ ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور تیسرا جواب یہ کہ اصل میں نماز عبادت، اور نماز میں مقصود جماعت، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جماعت یہ شوکت اسلام کا ذریعہ ہے، اسلام کی شوکت، اسلام کا اتحاد، اس کی صف بندی اور یکجہتی و یگانگت ظاہر ہوتی ہے نماز میں۔ اور ایک امام پر کے کہنے پہ اللہ اکبر، ایک امام کے کہنے پہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو گویا کہ ایک امیر، اس کے پیچھے سارے مامور، اور بالکل اس کے اشارہ ابرو کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو چونکہ اس سے اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے نعبدو کہہ کے اشارہ کر دیا کہ نماز میں اصل مطلوب جماعت ہے، لہذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے یہاں نعبدو کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ۔ اور ایک جواب یہ کہ اس لیے لائے کہ اگر یوں کہتے کہ ایاک اعبدو، تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ میں اللہ کو پسند نہیں، یہ میں اللہ کو پسند نہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کو میں پسند نہیں۔ جس نے اپنی میں کو توڑ دیا اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو ایاک اعبدو کے اندر اس کے اندر یہ عجب پیدا ہو سکتا تھا کہ میں عبادت کرتا ہوں، کوئی دوسرا تو کرتا نہیں،
نابودو جب کہا تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ میں اکیلا کیا، ہزاروں ماننے والے ہیں، ہزاروں لوگ عبادت کر رہے ہیں، پورا عالم عبادت کر رہا ہے، کہ صحراؤں کے ذرے عبادت کر رہے ہیں، درختوں کے پتے عبادت کر رہے ہیں، دریاؤں میں دوڑنے والے جو پانی کے قطرے اور قطروں میں دوڑنے والے جراثیم عبادت کر رہے ہیں، سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، میری ایک کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس لیے نابودو کہہ کے وہ میں کو مار دیا۔